قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اعلان کر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط بدت سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ انعام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اس ساری داستانیں تو تھی، فقط مدد سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ، یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی آرمڈ کانفلکٹ۔ اب تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے۔ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وإن تولوا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا خمس، پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا، جب تک آپ مکے میں تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا، جو بھی بچا کچا ان کا سرمایہ تھا۔ مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے، تو اب آپ کے اخراجات، اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا، گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا، اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی۔ اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامى والمساکین وابن السبیل، اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا، سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا، لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی، آپ کے اخراجات، آپ کے ازواج مطہرات کا نان نفقہ، آپ کے قرابت داروں کا ذوی القربیٰ، جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ صلہ رحمی آپ فرماتے تھے، تو اس کے لیے، اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے وابن السبیل۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد، نصرت غیبی، جو فرشتے آئے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ان سین جو ہے غیب کا معاملہ ہے،
فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں، تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر یوں سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو، خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے، کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا، بیت المال کا۔ بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ 4/5 جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان۔ اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا، سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے، چاہے کوئی پہرے پر تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا، چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا، چاہے نہیں کیا، جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا، اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے، کسی کا گھوڑا ہے، 2 گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا، کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی، لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر، جس کا اپنا گھوڑا تھا، اپنا اونٹ تھا، اس کو دوہرا حصہ، اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اس فرقان والے دن، فیصلے کے دن، جس دن کی 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے۔ اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف، ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف، ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے، اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے، یہی راستہ تھا۔ اب تو جو نیا طریق الہجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا۔ تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی، تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے، وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا، اس پر حضور پہنچے، اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا، گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف، وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بر وقت۔ جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا ادنا کا مؤنث ہے قریب تر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، نیچے ہو کر گزر گیا تھا، یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے، ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے، اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں، اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے، اختلاف ہو جاتا، جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، اس کے عوام بھی سمجھ لیں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے، فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے، كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد۔ اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے، اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی، اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے جینا ہے، جس کی زندگی ہے روحانی زندگی، اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم۔ حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لَفَشِلْتُمْ، اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو، تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے، تمہیں ڈھیلے پڑ جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازع کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے۔ اس کی توجیہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا، اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی۔ ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے، کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا، ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے۔ تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو بارے میں جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گل سرسبد ہیں، ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں۔ تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، عوام الناس، ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے۔ آ تو گئے تھے، وہ ظاہر ان کا جبر تھا، ان کا فیصلہ تھا، لیڈروں کا حکم تھا، آ گئے تھے، لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر، وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعتاً کم تھے۔ تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مزید برآں اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کترا جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔